دیکھیں جب سے حکومت آئی ہے میر سرفراز بگٹی صاحب جو سی ایم جب سے بنے ہیں، اس گورنمنٹ کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے اور پیپلز پارٹی کی خاص طور پر ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہیلتھ میں ریفارمز لائے جائیں. جس طرح سندھ کا ماڈل ہے وہاں پہ ہیلتھ میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے انہوں نے ریفارمز لائے، اور آج سندھ ایک ماڈل ہے ریفارمز کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے پورے پاکستان کے لیے، بلکہ ایشیا میں جو سندھ کے بہت سے ہاسپٹلز ہیں وہ بیسٹ ہاسپٹلز ہیں. یہی چیز جب مجھے ٹاسک کیا گیا اس کام کے لیے تو میر سرفراز بگٹی صاحب کی پہلے دن سے بھی آپ جب بھی وہ سی ایم منتخب ہوئے انہوں نے پہلا وزٹ جو ہے وہ ہاسپٹلز کا کیا، اور پھر ڈاکٹرز کے ساتھ بھی نیگوسیشنز کے، ایکسپرٹس کے ساتھ نیگوسیشن کیے. وہ اس لیے کیے کہ جو ہمارا ایگزسٹنگ ہیلتھ سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہا. اس کا ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاسپٹلز کی حالت کیا ہے. یہاں پہ کوئٹہ میں اور کوئٹہ سے باہر اس وقت آپ کے جو ہیلتھ انڈیکیٹرز ہیں وہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ پور ہے. یعنی آپ کا روٹین امیونائزیشن کا آپ دیکھیں، آپ ایم ایم آر دیکھیں، آپ این ایم آر دیکھیں، اس کے علاوہ آپ پولیو کے کیسز دیکھیں. پھر یہاں پہ آپ ہاسپٹلز میں ڈاکٹر کی پریزنس اور آپ کے پیرامیڈکس کی جو پریزنس دیکھیں. ان سب کے لیے پورا ایک ریفارمز ایجنڈا بنایا ہم نے. انشاءاللہ آج یا کل جب ہم پریس کانفرنس کریں گے اس میں پورے عوام کے سامنے ہم پورا اپنا ایک ایجنڈا رکھیں گے کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہیلتھ میں. موجودہ حکومت میر سرفراز بگٹی کی قیادت میں کیا چاہتی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹرز ہاسپٹلز میں موجود ہوں، تمام ہسپتالوں میں دوائیاں موجود ہوں، تمام ہسپتالوں میں جو ریکوائرڈ انسٹرومنٹس ہیں، جو بھی ایکوپمنٹس ہیں وہ موجود ہوں. یہ ہماری پریارٹی ہے اور اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے کام کر رہی ہے. میڈیسن پرچیزنگ ایمرجنسی بیسس پہ تقریباً ہو گیا ہے، ری ٹینڈرنگ پہ ہم گئے ہیں تاکہ نیکسٹ کے لیے بھی ہماری یہی پلاننگ ہے. اس وقت آلموسٹ ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں ڈی ایچ کیوز میں آپ کے 80 to 90% میڈیسنز اویلیبل ہیں. ایمرجنسی اور ریزینشیل ڈرگز ہم نے پرووائڈ کر دیے ہیں، اور یہ 15 to 20% جو ہے وہ بھی کچھ دنوں میں اویلیبل ہو جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اگر وہاں پہ نہیں ہوں گے تو پیشنٹ کو اٹینڈ کون کرے گا؟ ذمہ داری تو ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی بنتی ہے. گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں، ہم ان کو وہ چیزیں. ہاں ڈاکٹرز کی، پیرامیڈکس کی جو بھی ایشوز ہے، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، ہم بیٹھے، ہم نے مذاکرات کی. اس وقت میر سرفراز بگٹی صاحب نے مذاکرات کی. پھر جب میں آیا اس وقت میں نے ان کے ساتھ مذاکرات کی. یہ 2 مہینے ریگولر ان چیزوں پہ مذاکرات ہوتے رہے. کئی ایسے مسئلے جو ہم نے ان کے حل کر دیے، اور کچھ ایسے مسئلے ہیں جس میں وقت لگے گا، جس میں فائنینشیل امپلیکیشنز ہے، اس میں نیکسٹ بجٹ پہ وہ حل ہوں گے. اب اپنی اس کے لیے یعنی آپ کے اگر جو بھی ایشوز ہے گورنمنٹ وہ حل کر رہی ہے، گورنمنٹ اس میں سیریس ہے، اس کے باوجود آپ ہڑتال کرتے ہیں. عدالت کی جو ہے وہ حکم ہے کہ آپ سٹرائک نہیں کر سکتے. آپ ایسنشیل سروسز ہے، ایسنشیل سروسز کے لوگ کبھی بھی سٹرائک نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود آپ سٹرائک پہ گئے، آپ ہڑتال کر رہے ہیں، تو وہ تمام لوگ جو عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے، جو ڈاکٹر ہاسپٹل نہیں آئے گا، جو بھی پیرامیڈکس نہیں آئیں گے، یقیناً ان کے خلاف ہم جو محکمانہ کارروائی ہے وہ کریں گے. جن لوگوں نے تنخواہ لینی ہے اور ان کو تنخواہ لیتے ہیں اور وہ ہاسپٹل میں نہیں ہوتے، تو یہ تو رائٹ نہیں بنتا لوگوں کا. لوگ کہاں چلے جائیں؟ غریب لوگ ہیں یہاں پہ ہمارے، وہ اسی آسرے پہ ہاسپٹل جاتے ہیں کہ ہمارا وہاں پہ علاج ہو. اور آپ جاتے ہیں رات کو، آپ کو وہ جو میڈیسن پرووائڈ کیا گیا ہے وہ آپ کو اویلیبل نہیں کرایا جاتا ہے، تو آپ وہ فیسلٹی نہیں دیتے.
پھر تو ظاہر بات ہے حکومت قانون تو پھر اس میں آئے گی، حرکت میں آئے گی، پھر اس کے خلاف کارروائی کرے گی۔ ہم کسی بھی ہاسپٹل کو بند ہونے نہیں دیں گے، کسی بھی ہاسپٹل میں اسٹرائک جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے۔ جو ڈاکٹرز، جو لوگ بھی اس کی خلاف ورزی کریں گے، ہم نے سرکولرز جاری کیے ہیں، ان کے خلاف ان کی نشاندہی ہوگی اور ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، محکمانہ کارروائی کریں گے، جو عدالت کا حکم بھی ہے اور بیڈا ایکٹ بھی ہے، اس کے تحت ہم کارروائی کریں گے۔ اچھا سر، اچانک دورے آپ کی جانب سے کیے گئے کہ اچانک دورے ہم نے ابھی جو ریسنٹ کیا، اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں سامنے آئی، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے کہ رات کو ایمرجنسی میں اگر ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، رات کو ایمرجنسی میں اگر آپ کے ایکس رے بند ہے، رات کو ایمرجنسی میں اگر آپ کا ای سی جی ٹیکنیشین کام نہیں کر رہا، اور رات کو اگر آپ کے گائنی میں گائنی کی سروسز ایفیشینٹ نہیں ہے، وہاں پہ ڈاکٹرز باہر سے میڈیسن لکھوا کے دیتے ہیں، ایون نارمل سلائن باہر سے لکھوا کے دیتا ہے، سٹیکنگ پلسٹر جو ہزاروں کی تعداد میں ہوتا ہے وہ باہر سے منگوا کے دیتے ہیں، اور آپ کی فارمیسی بری پڑی ہے، تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم تو پھر اس چیز کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ڈیجیٹائز کرنے جا رہے ہیں سارے فارمیسی کو، مین فارمیسی ایم ایس ٹی سے لے کر کے مین فارمیسی تک، مین فارمیسی سے وارڈ میں جو بھی فارماسسٹ ہوگا وہ بیٹھ کر ڈیلی بیسس پہ ہمیں ڈیش بورڈ دیا جائے گا، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس کون کون سی میڈیسن کس وارڈ میں موجود ہے، کس فارمیسی میں ہمارے پاس کون سے میڈیسن ہے۔ ہم پورے ہاسپٹلز کو ابھی بائیو میٹرک آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لگ گئے، اٹینڈنس بائیو میٹرک ہوگی، جو لوگ آئیں گے ٹھیک ہے، جو نہیں آئیں گے ایز پر دی گورنمنٹ پالیسی ان کی تنخواہ کٹے گی۔ اور اوورآل کیمراز ہم لگا رہے ہیں، مانیٹرنگ روم بنا رہے ہیں تاکہ تمام ہاسپٹلز کی ہم مانیٹرنگ کر سکیں۔ باقاعدہ ایک ہیلپ لائن نمبر تمام ہاسپٹلز میں ہم دے رہے ہیں تاکہ اس ہیلپ لائن پہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کو ہاسپٹل میں، آپ اسی ہیلپ لائن نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس ہیلپ لائن کی مدد سے آپ کو جو ہے اسی وقت رسپونڈ کیا جائے گا۔ تمام ہاسپٹلز میں ایک فوکل پرسن ہوگا، مارننگ میں، ایوننگ میں، نائٹ میں، اور ہمارا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہوگا یہاں پہ بھی پورا ایک ہمارا کال سینٹر ہوگا اور فوکل پرسن ہوگا جو کوآرڈینیٹ کرے گا ان تمام ہاسپٹلز کے ساتھ۔ اچھا سر، ان تمام معاملات مجھے سمجھ نہیں آتا، کل بھی مجھے ایک اینکر پرسن نے کہا کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے کوئی جنگ، کوئی لڑائی نہیں ہے، کہ ڈاکٹروں کی ایک ذمہ داری ہے۔ جب بھی آپ کوئی کہیں پہ آپ جاب کرتے ہیں، آپ کی کوئی ذمہ داری ہے، اور ڈاکٹرز نے تو ہائپوکریٹک اوتھ لی ہے، ڈاکٹرز جو ہے وہ مسیحا ہے، ان کے اوپر تو بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کم از کم عوام کے لیے مسیحا بنے، عوام کے لیے مشکلات پیدا نہ کرے۔ ہمارے پاس اس وقت ایک بہت بڑا اچھا پروجیکٹ چل رہا ہے ہیلتھ کارڈ کا، جو تمام پرائیویٹ ہاسپٹلز میں امپلیمنٹڈ ہے۔ اس وقت ہیلتھ کارڈ سے عوام کو وہ سہولت مل رہی ہے، عوام بالکل نہیں رولیں گے، نہ عوام کو رولنے دیں گے۔ ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی موجود ہے، عوام ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی سے تمام پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ہمارے پینل پہ ان سے وہ کر سکتے ہیں۔ ایمرجنسی ہماری اوپن ہے، گائنی سروسز اوپن ہے، باقی انشاءاللہ او پی ڈی بھی اوپن رہے گی، اور انشاءاللہ الیکٹیو سرجریز جو ہے وہ بھی ہوگی۔ جن لوگوں نے کام نہیں کرنا، اب ظاہر بات ہے اس طریقے سے تو ہم پھر گورنمنٹ صرف بیٹھ جائے آرام سے کہ بس ٹھیک ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی نہیں آ رہا ہے، کوئی 3 سال سے غیر حاضر ہے، کوئی 2 سال سے غیر حاضر ہے، ہم کوئی کارروائی نہ کریں۔ ہم تو یہ سارے جو بھی کام کر رہے ہیں سسٹمز بنا رہے ہیں تاکہ چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام موجود ہو کہ ڈاکٹر آ رہا ہے ٹائم پہ، ڈاکٹر اپنے ڈیوٹی ٹائم پورا کر رہا ہے، ہمارے پاس جو پی جیز ہے وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، ہمارے پاس جتنے بھی نرسز ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس پیرامیڈکس جو بھی ہے وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس میڈیسن کی کیا پوزیشن ہے، ایکوپمنٹس کی کیا پوزیشن ہے۔ ہم نے تو
تمام ڈاکٹرز کو، یعنی یہ اب نیکسٹ جو ہمارے کیبنٹ میٹنگ ہے اس میں ہم جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے ان کو سیمی اٹانومس ماڈل پہ لے جا رہے ہیں، یعنی ہر اسپتال کا اپنا الگ ایک بورڈ ہوگا، وہ بورڈ اس کو چلائے گا اور ہم ان کو فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو اٹانومی دیں گے۔ ہم کہتے ہیں آپ اسپتال چلائیں، گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی، آپ کو جتنے پیسے ریکوائرڈ ہیں ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ چلائیں، آپ کے ہاسپٹلز ہیں، لیکن ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اس نظام کو اس طریقے سے نہیں چھوڑ سکتے ہیں کہ بس یہ ایسی چلتا رہے جہاں پہ لوگ غریب آدمی کے ہم اتنا 67 بلین روپیز آپ کا نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے سیلریز کی مد میں جو آپ کا جا رہا ہے، لیکن اس کا آؤٹ کم کیا ہے، اس پہ ہمیں ڈیبیٹ کرنی ہوگی، اس چیز کو دیکھنا ہوگا۔ ہم مذاکرات پہلے بھی کر رہے تھے، آپ بھی تیار ہیں، مذاکرات کیوں نہیں کریں گے؟ ڈاکٹرز سارے ہمارے بھائی ہیں، جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بڑی مشکل سے اس ڈاکٹرز بنے، اور جب آپ ڈاکٹرز بنتے آپ خدمت کے لیے ڈاکٹر بنتے ہیں، آپ پھر جو مانیٹری بینیفٹس ہیں ان کو زیادہ پریفر نہیں کرتے۔ یقیناً انسان کی ضروریات ہوتی ہے مسئلے مسائل حل کرنا، بالکل مذاکرات سے ہوتے ہیں، گورنمنٹ مذاکرات کرے گی، لیکن جن چیزوں میں آپ کے کورٹ کے ڈیسیجن ہیں، جن چیزوں میں ہم کورٹ کے ڈیسیجنز کو تو وہ نہیں کر سکتے، اور اس طرح ہاسپٹلز کو بند کرنا، یقیناً مجھے تو بہت دکھ ہوا کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ کہے کہ چلو کل سے ہاسپٹلز بند ہے، ہم جب تک ہماری فلاں 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 مسئلہ حل نہ ہو۔ اب وہ مسئلے تو ہم نے حل کر دیے، جتنے بھی ان کے ایشوز تھے آلموسٹ ہم نے حل کر دیے۔ کنٹریکٹ میں آپ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی ہے، آپ جتنے بھی اس سے پہلے لگے ہیں وہ پرماننٹ لگے ہیں۔ اب جو لوگ کنٹریکٹ میں، یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، گورنمنٹ کا اپنا اختیار ہے، وہ اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہیلتھ میں کنٹریکٹ میں لوگ لگے، ایجوکیشن میں کسی نے کیوں آواز نہیں اٹھائی؟ پرفارمنس دیں، ہم اس کو بھی ایکسپیرینس کریں گے۔ یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو لوگ ڈیوٹی پہ ہے آپ کے فریز میں، چاہے وہ ہیلتھ میں ہو چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو، لوگ ڈیوٹی پہ نہیں جاتے، تو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہم ان کو کنٹریکٹ پہ لگاتے ہیں تاکہ پرفارمنس بہتر ہو۔ اگر پرفارمنس بہتر رہتی ہے ہم بعد میں اس کو اس طرح حل کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کی پرفارمنس بہتر ہے ان کو ہم جو ہے پرماننٹ کر دیں، جن کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے ان کو ہم وہ نہیں کریں۔ ہم کم از کم جو لوگ ہمارے پاس جو ویکنٹ پوزیشن ہے ان کو تو فل کریں۔ اس وقت 1200 کے قریب ڈاکٹرز کے کنٹریکٹ اپائنٹمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں، 1200 ڈاکٹرز۔ اب 1200 ڈاکٹرز جب پورے بلوچستان میں کنٹریکٹ پہ جائیں گے تو وہ پرفارمنس دیں گے۔ میں نے جن بھی ڈسٹرکٹس کا وزٹ کیا ان ڈسٹرکٹس میں جو کنٹریکٹ پہ لوگ ڈاکٹرز کام کر رہے تھے وہ ڈیوٹی پہ موجود تھے، یعنی ان کی پرفارمنس بہتر تھی، اور جو کنٹریکٹ پہ نہیں تھے وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، جن بھی ڈسٹرکٹس میں گیا۔ اب اگر ڈسٹرکٹ میں ایک ڈاکٹر نہیں جاتا تو اس کے علاج ہم کیا کریں؟ ہم ظاہر بات ہے اس کے خلاف کارروائی تو ہوگی، اس کی تنخواہ کٹے گی، گورنمنٹ کی جو بھی پالیسی ہے اس کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ دیکھیے یہ سٹیپ ہم نے ہیلتھ سیکٹر کو ٹھیک تو کرنا ہے۔ تمام ڈاکٹرز آئے، ہم بیٹھے ہیں تمام ڈاکٹرز کے ساتھ، پہلے بھی بیٹھے ہیں، سجیشنز کے ساتھ آئے کہ یہ مسئلے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے 50,000 ایشوز لاتے ہیں، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایسا آئیڈیل انوائرمنٹ ہو تو میں کام کروں گا، آپ ریموٹ ایریاز میں کام کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ آپ اگر ایک ڈسٹرکٹ کی ہم سیٹ لیتے ہیں، میں ایک ڈسٹرکٹ کی سیٹ پہ آیا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے اس ڈسٹرکٹ میں خدمت دے دوں، لیکن اس چیز کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو گورنمنٹ نے جو باقی پروونسز میں جو پالیسیز ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہیلتھ سیکٹر میں ریفارمز آئیں گے آنے والے وقت میں، صرف یہ 4-5 مہینے میں
BICVD جس طرح NICVD ہے، BICVD کی NICVD کی طرز پہ BICVD ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جو پورے بلوچستان میں اس کا مدر انسٹیٹیوٹ یہاں پہ ہوگا، چیسٹ پین مینجمنٹ سینٹرز ہوں گے تمام بلوچستان میں، 200 بیڈڈ ٹراما سینٹر میر سرفراز بگٹی کی قیادت میں 2 مہینے کے اندر انشاءاللہ فنکشنل ہوگا، 200 بیڈڈ ٹراما سینٹر۔ اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹراما سینٹر ہو اور اس 200 بیڈڈ کی اس کی کیپیسٹی ہو۔ اس کے علاوہ ہمارے کینسر کا ہاسپٹل ہے، ود ان 2-3 منتھس میں وہ اس کی صرف اکوپمنٹس ہے، اسٹرکچر تقریباً آلموسٹ کمپلیشن فیز میں ہے۔ تو یہ 3-4 فیسلٹیز کے آنے سے، اس کے علاوہ ICUs ہم بنا رہے ہیں تمام ہاسپٹلز میں، اس لیول کی ICUs جو پاکستان کے اچھے ہاسپٹلز میں ہیں، ان سب پہ کام جاری ہے۔ آپ ہاسپٹلز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اب 2-3 مہینے میں تو وہ ایک بگڑا ہوا سسٹم 2-3 مہینوں میں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس گورنمنٹ کی میری یہ کامیابی ہے کہ الحمدللہ میں نے میڈیسن جس ایمرجنسی میں جس دن میں آیا کسی بھی ہاسپٹل میں کوئی میڈیسن اویلیبل نہیں تھا۔ جس فاسٹ ٹریک پہ ہم نے پورا ایک کیلنڈر بنایا کہ ہر سال کے لیے میں ہوں یا نہ ہوں، پروکیورمنٹ کا ایک کیلنڈر بن گیا کہ کیا طریقہ کار ہوگا، کس دن کو کس مہینے میں آپ پروکیورمنٹ سٹارٹ کریں گے، کب کمپلیٹ کریں گے، پہلا فیز کب ہوگا، دوسرا فیز کب ہوگا۔ اسی طرح میڈیسن کی اوورال جو اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کن میڈیسن کی زیادہ ضرورت ہے، میڈیسن کا بجٹ ہمیں بڑھانا ہوگا بلوچستان کے پاپولیشن کے لحاظ سے، سکیٹرڈ ہمارا پاپولیشن ہے۔ ڈاکٹرز کا ایشوز کو میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کے مسئلے مسائل نہیں ہیں، اور کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ نا ہم آپ کو سنیں گے۔ میں خود پرسنلی بیٹھا ہوں اور جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ، یعنی میں حلفاً کہتا ہوں کہ میری پوری ٹیم نے جب سے یہ 3 مہینوں میں تو سیٹرڈے سنڈے کو اپنے حلقے کو ٹائم دیتا ہوں، اب حلقے کا ٹائم بھی میں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دیا تاکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ہم ٹریک پہ لے آئیں، اس کو ٹھیک کریں، بیٹھیں۔ ہم باقاعدہ ایک ایڈوائزری بورڈ بنا رہے ہیں جس میں ایکسپرٹس ڈاکٹر کو لے رہے ہیں، ڈاکٹر سے مشورہ لے رہے ہیں۔ ہم تو دیکھو پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم پولیٹیکل سپورٹ دے سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے پالیسیز بنا سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے جو ہے جو بجٹری ایشوز ہیں وہ حل کر سکتے ہیں، لیکن کام تو ڈاکٹر نے کرنا ہے۔ ڈاکٹروں نے مل کے بلوچستان کی صحت کے لیے کام کرنا ہے۔ تمام ڈاکٹرز آئیں، ملے، کام شروع کریں، ہم ساتھ ہیں، میر سرفراز بگٹی ساتھ ہے، پورا کیبنٹ ساتھ ہے، پورے لوگ ساتھ ہیں۔ یہ ہمارا صوبہ ہے، باہر سے تو لوگ نہیں آئیں گے، باہر سے ہم ڈاکٹرز بلانا شروع کر دیں کیونکہ وہ ہمارے ڈاکٹرز کام نہیں کر رہے ہیں، ہم باہر سے ڈاکٹرز آئیں۔ تو ایک نہ ایک دن ہمیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ہمیں یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ اس سے ہمارے لوگ سفر ہو رہے ہیں۔ ایک شخص کو اگر یہاں پہ گولی لگتی ہے، وہ وہاں سے شیرانی میں گولی لگتی ہے تو وہ وہاں سے ریفر ہوگا، ایمبولنس میں ڈالے گا، یہاں تک وہ زندہ بچتا ہے یا نہیں بچتا، کوئٹہ میں آ کے ٹراما سینٹر میں اس کا علاج ہوگا۔ اگر آپ شیرانی میں سارے ایکوپمنٹس بھی پرووائڈ کر دو تو وہاں پہ جب تک آپ کا سٹاف موجود نہیں ہوگا، اب سٹاف کے لیے وہاں کے جو ریزیڈنٹس کے ایشوز ہے، وہاں پہ بجلی کے جو ایشوز ہے، اس سال پورا ہم ایک کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ ہمارے DHQ ہاسپٹلز میں ہم ڈیڈیکیٹڈ لائنز دیں گے تاکہ 24/7 بجلی ہو، جہاں پہ بجلی نہیں ہے وہاں پہ ہم سولرائز کر دیں، ہم ڈویژنل لیول پہ بہترین اسپتال بنا لیں تاکہ ایک ایکسیسیبلٹی ہو لوگوں کو اچھے ہاسپٹلز کی۔ تو ہم تو کمیٹڈ ہے، گورنمنٹ آف بلوچستان کمیٹڈ ہے کہ ہم نے ہیلتھ سیکٹر کو ٹھیک کرنا ہے۔